على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کلام مقدس اس کی اہمیت و عظمت کو واضح کی ہے. اس کا بابرکت ہونا انسانیت کے لیے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس بات کو بھی واضح کی ہے کہ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا ہے. اور جب بھی انبیاء کی ان کی قوموں نے مخالفت کی اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، نتیجہ تقریباً ایک جیسا نکلا ہے. جس قوم نے بھی جھٹلایا آخرکار دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی، اور آخرت کے اندر ان کے لیے سخت اور دردناک قسم کا عذاب منتظر. اس حوالے سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 واقعات ذکر کیے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قوم شعیب تک کے واقعات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری رکوع میں تفصیلی تذکرہ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی تعلیمات یہ رب العالمین کی طرف سے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کو لانے والے فرشتے وہ بڑے امانت دار ہیں. ان کی خوبیاں اور کمالات کا بیان کیا، اور خود قرآن مقدس کی اہمیت و عظمت کو واضح کی ہے کہ یہ سب سے پہلے جس قوم کو سمجھانے کے لیے آئی ہے وہ ان کی اپنی زبان بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ اللہ کا کلام اتارا گیا ہے تاکہ ان کے لیے سمجھنا اس کو آسان ہو. اور پھر یہ تعلیمات وہ ہیں جس کے اندر پہلی تمام الہی اور آسمانی کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دیا ہے. یہ گویا کہ تمام تعلیمات کا نیا ایڈیشن ہے. اس کے اندر ساری وہ تفصیلات ہیں جو زبور الاولین میں سب سے اس سے پہلے آنے والے صحیفوں میں تھی. اور اس کے بعد قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کی ہے جو مشرکین کی طرف سے جو مختلف اعتراضات کیے جاتے تھے، جن میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ کسی اجمی آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا. اسی طرح ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ تو قرآن مقدس خود یہ کسی شیطان اور جن کا لایا ہوا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن اور شیطان وہ اس کلام کو آ کر تلقین کرتے ہیں اور یہ اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. اسلام سے قبل دنیا میں کاہنوں، نجومیوں اور شاعروں کا بہت بڑا عروج تھا. ان کی لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے، خاص طور پر کاہن. ان کا شیطانوں اور جنوں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا تھا. شیاطین ان کے کانوں میں کچھ ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں ڈالتے جن میں سے کوئی ایک صحیح ہوتی اور 10 جھوٹی ہوتی. پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ قرآن مقدس کے نزول سے قبل شیاطین آسمانوں پر بھی چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی چوری چھپی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور ان میں کوئی ایک سچی بات ہوتی تھی جس کو بیان کیا جاتا تھا، باقی ساری جھوٹی باتیں وہ اس میں ملاوٹ ہوتی تھی. تو اس طرح کی گھڑنتو باتیں وہ لوگ ان کی ایک سچی بات کو تو لے کر خوب بیان کرتے، خوب شور مچاتے کہ جو دیکھو فلاں کاہن نے جو بات کی سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی.
جبکہ اس میں جو جھوٹی باتیں کہی ہوتی تھیں اس کو لوگ نظر انداز کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا، یہ کاہن اور شیاطین ان کے پاس آتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کی یہاں تردید کی اور فرمایا شیاطین کن لوگوں پر آتے ہیں؟ تنزل وما تنزلت بالشیاطین، اس کتاب کو شیطان نہیں لا سکتے، اور ان کی لائقی کیسے ہے یہ کلام؟ شیطان تو جھوٹ بولتے ہیں، شیطان جو ہے وہ ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ فساد پیدا کرتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں۔ وما تنزلت بالشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ اس قرآن مقدس کو تو سننے سے روک دیے گئے۔ آسمانوں پر جانے کی ان کی جو پہلے اجازت تھی اب پابندی لگا دی ہے۔ اب کوئی شیطان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا ہے، اسے بسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اہم ہدایات دی ہیں۔ اے پیغمبر، ان کی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو نصب العین ہے، وہ ان 4 بنیادی اصولوں پر قائم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ مت پکاریں۔ یہی توحید خالص آپ کی دعوت کا مرکز ہونا چاہیے۔ شیاطین شرک، کفر اور فضولیات دنیا جہاں بھی بنتے ہیں، آپ کی دعوت وہ صرف اللہ جو اس ساری کائنات کا مالک اور رب ہے اس کے ارد گرد گھومنی چاہیے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان جو اللہ کی ذات کو چھوڑتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور ظلم و فساد برپا کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ دعوت توحید کو ہی اپنی تمام تر دعوت کا مرکز بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، یہ آپ اس دنیا میں بہت بڑا انقلاب ہے کہ آپ اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، انہیں سمجھائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے جو آپ کے قریب ان تک آپ کی دعوت پہنچانی چاہیے۔ یعنی پہلے سب سے پہلے جیسے انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس کا قبیلہ ہوتا ہے، پھر اس کی قوم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ تو دعوت کا طریقہ کار یہی اختیار کریں۔ ہمیشہ جو سچا پیغام ہوتا ہے وہ گھر سے ہی شروع کیا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت اپنی اہلیہ کو دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضور پر وہ ایمان لے آتی۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خادم ہیں، غلام ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بات سنتے ہیں، حضور پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے درجے میں وہ ایمان لے آتے ہیں، حضور کی جماعت کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر آپ کے دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی دعوت سنتے ہیں، حضور کے پیغام کو سمجھتے ہیں، حضور پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی دعوت کا اسی اصول کے تحت آغاز فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنی قوم ہوتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہے کہ ہم اپنی قوم کو نظر انداز کر کے دنیا کی قوم، جو دنیا بھر کی قومیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی جہاد کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ملک میں فساد ہے، بدامنی ہے، انتشار ہے، نفرتی ہے، ظلم ہے، بد اخلاقی ہے، جرائم ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی کوشش جدوجہد نہیں ہوتی۔ یاد رکھو یہ جو اس طرح کا جہاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تو درست نہیں کیا، اپنے ملک کی تو حالت سنواری نہیں، آپ دنیا کی قوموں کو آزادی دلانے چلے ہیں، وہ عموماً سامراجی مقاصد کے تحت شیطان اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔
سب سے پہلے ضروری یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے عرب کے اندر انقلاب برپا کیا، ریاست مدینہ آپ نے سب سے پہلے قائم کیا، اس کے بعد پھر اگلے درجے میں ایران، شام اور اسی طرح یورپ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روم اور ان کی طرف آپ کی اس جماعت نے اگلے درجے میں اقدام کیا۔ تو اسی کو یہاں قرآن نے بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دوسرا حکم دیا، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ جو جماعت کا حصہ بن ہے، آپ کی دعوت کو قبول کر لے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی شفقت اور نرمی کا ہونا چاہیے۔ اس سے اگر کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے نادانستہ، درگزر کر اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، یعنی اپنی جماعت کے افراد کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی رحم دلی وہ بہر صورت قائم رہنی چاہیے۔ اس کو بیان فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے آپ کے پیروکار بن گئے ہیں ان کے لیے آپ اپنے پہلو کو جھکائے رکھیں، ان کے ساتھ نرمی کریں، شفقت سے ان کے ساتھ پیش۔ اس کے بعد ان لوگوں جنہوں نے نافرمانی کی، یہ چوتھا حکم ان سے متعلق دیا کہ جو بات نہیں مانتے، مقابلے میں آ گئے ہیں، ضد پر آ گئے ہیں، ہٹ درمی دکھلا رہے ہیں اور مقابلہ بازی پر جمے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو نافرمانی کریں، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، آپ کا مقابلہ کریں، تو آپ ان سے صاف برات کا اعلان کریں، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے قبیلے کے خاندان کے، آپ ان سے صاف برات کا اعلان کریں، انی بریء مما تعملون، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ جنگ ہے، جیسے پھر میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم جس نظریے اور فکر کو لے کر جا رہے ہو میں اس پر تمہارے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، تمہارے ساتھ میرا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، میں جس خدا کو مانتا ہوں تم اس کو نہیں مان رہے، میں تمہاری جھوٹی ان نظریات اور خداؤں اور ان باتوں کو کیسے قبول کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی ہے، تم اپنے اس طریقے پر چلتے رہو، تو میرے لیے میرا طریقہ ہے جو میرے رب نے مجھے تعلیم دیا، میں اسی پر قائم ہوں دائم۔ تو جب کوئی مقابلے پر آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ پھر آپ بس آسانی سے ایسی چیزیں درگزر کرتے رہیں، پھر آپ بھی بھرپور طریقے سے کیا کریں؟ مزاحمت کریں، اس کا مقابلہ کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، نماز میں ہر مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہم ہر فاسق فاجر سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس حوالے سے پانچواں حکم یہ دیا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ اعتماد اور بھروسہ کریں اس ذات پر جو عزیز الرحیم ہے۔ آپ کے اعتماد بظاہر اس وقت طاقت و قوت دشمن کے پاس ہے، اس کے پاس افرادی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، اور اسی طرح وسائل اس کے پاس زیادہ ہیں، آپ کی جماعت بھی وہ بھی کمزور ہے، ابتدائی مراحل میں ہے، چند ایک مسلمان آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور وسائل نہیں ہیں ابھی، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے جس کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی، جو عزیز ہے، جو غالب ہے، غلبہ دینا جانتا ہے کہ اس نے کس جماعت کو غالب کرنا ہے، لہذا آپ کا اعتماد اور بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح کی کہ یہ آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے نا شیطان آتے ہیں جو انہیں یہ تعلیم یا یہ باتیں سکھلاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں شیطان کن لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ شیطان سچے، مخلص، باشعور، عقل مند، ایماندار کے پاس نہیں آتا، وہ تو آتا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟
وہ تو اترتے ہیں افاق اسیم، ہر جھوٹا آدمی جو جھوٹا ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ جھوٹ بول رہے شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے پاس آتے ہیں۔ اسیم جو بدکار آدمی ہوتا ہے، بد عمل انسان، شیطان تو ان کے پاس آتے ہیں جن کا کردار اونچا ہے، اخلاق اعلیٰ ہیں، جو دیانت و صداقت کے پتلے ہیں، شیطان کو ان سے کیا لینا؟ وہ تو جھوٹوں کے پاس مزید جھوٹ سکھلانے کے لیے انہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ بولو، فساد پیدا کرو، خرابیاں پیدا کرو۔ شیطان نے تو دنیا میں فساد کا عزم کر رکھا ہے، قسم کھا رکھی ہے کہ میں دنیا فساد سے کروں گا، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو وہ افاق نسیم پر آتا ہے، گناہ گاروں پر، بدکاروں پر آتا ہے۔ یلقون السمع، وہ افاق نسیم کیا کرتے ہیں؟ اپنا کان، اپنی توجہ اس کی طرف ڈالتے ہیں کہ وہ کیا کریں، کوئی بات ہمیں سمجھائیں، سکھائیں، بتائیں۔ یہ قائم نجومی، یہ شیطان سے باتیں سنتے ہیں، ان کے کان میں کوئی ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں آگے جھوٹ بول کر مزید غیر دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب وہ شیطان بعض اوقات بڑا بیبا بن کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری دور میں ایسا ہوگا کہ ایک آدمی بڑا مہذب بن کر آئے گا، نیک بن کر آئے گا، بڑی اس کی صورت بڑے بزرگوں والی ہوگی، اور وہ آ کر لوگوں کے درمیان میں ایک بات کہے گا اور غائب ہو جائے گا۔ اب لوگ اس کی بات کو لے کر آگے پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، یہ فلاں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بات کہی، بڑا نیک آدمی تھا، اس نے بات کہی، وہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ میرے کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شیطان ہے۔ کہ شیطان ایک بات لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے درمیان میں کر کے کیا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ لوگ اس بات کو لے کر کے اس کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اس کو پھیلاتے رہتے ہیں، جس کا کوئی سروپا نہیں۔ تو یہ جھوٹ پھیلانا، کہ لوگوں کو جھوٹ سکھلانا ہے، یہ تو شیطانوں کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جنہوں نے لوگوں سے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو جو ہے نا جھوٹ موٹ بول کر کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا، اس طرح کی فضول باتیں کر کے وہ ان سے انہوں نے کیا لے ہوتی ہیں۔ یہ آج کل ہمارے تعویذ فروش طبقہ وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ وہ ہوا۔ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، ان کو کوئی غیب کا پتہ نہیں ہوتا، غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہوتا ہے۔ تو کئی بازیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر، وہ بیویاں بیچاری پہلے ذہنی توازن کھوئی ہوتی ہیں، وہمی ہوتی ہیں، وہ خود ہی باتوں میں کیا کر دیتی ہیں، اپنی حقیقت بتا دیتی ہیں۔ وہ چالاک اور تیز ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سن کر اسی سے ایک نتیجہ نکال کر مختلف الفاظ سے بیویوں کو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری ساس ایسی ہے، تمہاری فلاں ہے، فلاں ایسی اس نے بات بتا دی ہے۔ اب یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا ان باتوں کا؟ حالانکہ بتایا انہوں نے خود ہی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے یہاں کہ شیطان آتے ہیں افاق نسیم پر، یلقون السمع، کہ وہ کیا کرتے ہیں، شیطان کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، ان کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں، اور وہ اکثر کاذبون، ان میں سے اکثر کیا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچائی سے دور ہوتے ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں یہ کہنا کہ شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کی تعلیمات میں تم نے غور و فکر کیا؟ کیا ایسی تعلیمات شیطان دے سکتے ہیں؟ اور جن کے پاس شیاطین آتے ہیں وہ تو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب ہی الصادق الامین ہے۔ دشمن بھی اس بات کے اعتراف کرتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے عمل کا وہ بھی ہے، آپ کے عمل کی وہ بھی تائید و تصدیق کرتے ہیں کہ آپ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، کہ آپ کے عمل میں کوئی بددیانتی، بد عہدی ہے اور آپ کے عمل میں بد کرداری موجود نہیں ہے، آپ زبان کے بھی سچے، عمل کے بھی کیا ہے، امین، امانت دار۔ ایسے انسان پر کیا شیطان آتے ہیں؟
یہ سب سے بڑا تمہارا بکواس ہے، فضول بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اور دوسری بات پروپیگنڈا یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ تعلیمات جو یہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو شاعروں کی تک بندی ہیں۔ شاعر بھی جیسے تخیلاتی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، جو بھی بات سامنے آئی بس اسی کو لے کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ شاعر اسی طرح انہوں نے شاعرانہ انداز میں یہ کلام، یا جیسے شاعروں کی شعر جب سنے جائے نا تو آدمی متاثر ہوتا ہے، اثر تو ہوتا ہے۔ شاعرانہ انداز میں جب گفتگو کی جائے تو لوگ اس کو بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کی جو کلام ہے نا وہ بھی شاعروں کی طرح ہے کہ جب سنتے ہیں نا تو بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کی بھی حقیقت بیان کرتے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیروکار زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ الغاوون، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا عشق معشوقی میں، وہ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ وہ مقدس نفوس ہیں، جن کے اخلاق، جن کے کردار، جن کی سوچ اور رویے دنیا میں سب سے بہترین لوگوں کے رویے ہیں، جن کے اندر کوئی اس طرح کی فضولیات تمہیں نظر نہیں آئیں۔ اگر یہ شاعرانہ گفتگو ہے تو ان کے پیروکار بھی تو اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے، حضور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے تو وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، مثال ہے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کے سامنے کبھی شراب کی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی حسن کے تذکرے کر رہے ہیں، اسی کے اوپر شاعرانہ تقبلیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور کبھی اسی طرح کسی کی شان میں وہ کیا آسمان و زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں، کبھی مذمت میں کہیں پہنچا دیتے ہیں، ہر وادی میں فضول قسم کے شعر و شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تم نے دیکھا نہیں ہے، وہ ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی شاعرانہ کلام اور گفتگو کے پیچھے مومل قسم کی باتیں ہوتی ہیں، بلا مقصد ایسے ہی کلام کرتے چلے جانا۔ وہ لوگوں کی خواہشات سے، ہیجانات سے، جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وگرنہ جو ہے کوئی ایک مقصد کے تحت کلام ہو، طبیعت و نفوس کی پاکیزگی، ان میں اعلیٰ اخلاق اور کردار پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کی تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مقدس میں ایک مقصد کے تحت اتارا ہے، اس کی ہر آیت، ہر سورت، ہر جملہ اپنے اندر ایک مقصدیت رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا، کہیں بھی کسی موقع پر تم نہیں دیکھو گے کہ ایک موقع پر تو آپ نے ایک آیت پیش کر دی، دوسرے وقت میں اس کے بالکل مخالف بات کہہ دی، کہیں تضاد تمہیں نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک مقصد کے تحت ہر صورت، ہر آیت ایک مضمون کو، ایک حکمت کو، ایک خلق کو، ایک تربیت و تعلیم کو پیش کرتی ہے۔ فرمایا دوسری بات ذرا غور کرو، ان کے پیروکار کون ہیں وہ دیکھو، اور پھر یہ کہ خود شاعروں کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی وہ تقبندیاں، شاعرانہ گفتگو کو دیکھو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود ان کا اپنا عمل اور کردار بھی دیکھو۔ ایک تو ہے ان کا کلام دیکھو، تیسرا یہ ہے کہ خود ان کا عمل بھی دیکھو۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، بے شک کہتے ہیں نا جو وہ کرتے نہیں ہیں، جی وہ باتیں جو کہتے ہیں عمل اس کا ان کے مطابق ان کا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی اس کلام سے پیسے بٹورنے والے ہوتے ہیں، وگرنہ اس کے مطابق ان کا کوئی اپنا عمل و کردار ایسا نہیں۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں بھی کچھ ایسے صحابہ تھے جو شعر و شاعری سے بڑی مناسبت رکھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن رواح ہیں، حضرت کعب ہیں، اس طرح کے کئی اور صحابہ بھی تھے، جی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول، ہم بھی شاعر ہیں، ہم اگرچہ شعر اچھا کہتے ہیں لیکن قرآن میں تو اللہ نے شاعروں کی مذمت کی ہے، ہم تو مارے کہ ہم کس راستے پہ اب تک وقت زندگی گزار چکے ہیں، اور یہ تو ہماری یہ بہت بڑی مطلب ہے مذمت اور برائی کی بات ہے۔ تو اللہ نے اگلی آیات نازل کی،
اور اس میں فرمایا نہیں، شاعر ہوتے ایسے ہی ہیں، مگر جو ایسے شاعر ہیں جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اپنے عمل اور کردار کو انہوں نے درست کر لیا ہے اور وہ اللہ کی یاد اور ذکر کو نہیں بھولتے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، وہ شاعر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیا، اچھا عمل کیا، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ تو چار کام اگر شاعروں کے اندر موجود ہے نا، چار کام، پھر وہ شاعر نہیں ہے، وہ انقلابی ہے۔ وہ اس دعوت حق کو ایک اچھے کلام کے پیرائے میں انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعر بھی جو ہے کلام کی طرح ہے، جیسے اچھا کلام ہوتا ہے نا، حسن و قبیح، جیسا اچھا کلام جس کے اندر کوئی اچھی بات کہی گئی، اچھی رہنمائی دی گئی، اچھی سوچ پیدا کی گئی، تو شعر میں بھی اچھی کلام کو اچھا کہا جائے گا، اور جو اس میں برا ہے، محض جذبات اور جنسی خواہشات بھڑکانے والا ہے، وہ برا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو شاعر، جو ایمان والے شاعر ہیں، تو وہ جو حکمت کے انداز سے حکمت کی باتیں مختصر جملوں میں بیان کرتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے گفتگو کا، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کہ یہ چار چیزیں ان میں موجود ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ پر ان کا ایمان و یقین، اللہ پر، اس کے رسول پر، الا الذین آمنوا۔ دوسرا یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، ان کا عمل و کردار اس کے مطابق۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ سے غافل نہ رہے، اللہ کے احکامات، اس کے قوانین، اس کے کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہے۔ وذکروا اللہ کثیرا، معمولی بھی نہیں، بہت زیادہ اللہ کو کیا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ان کا کلام ظلم کے خلاف، انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ظالموں کو شکست اور دینے اور ناکام کرنے کے لیے، اس لیے فرمایا وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جو بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی ظالم سے بدلہ لیتے ہیں۔ معلوم ہی ہوا کہ جو مصلح ہوتا ہے، جو دنیا میں اللہ پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و یقین رکھتا ہے، وہ ظالم طاغوتی طاقتور قوتوں کے مقابلے میں کیا ہے، نبرد آزما ہوتا ہے۔ وہ ان سے دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، میدان عمل میں جہاد کرتا ہے۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، تو بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے جو ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ نہیں کہ ظالم وہ پتھر کی طرح، گھاس پھوس کی طرح، جیسے اس پر جس طرح کبھی کوئی بارش برسے، کوئی کچھ بھی اسے ہوتا رہو، وہ بیس پڑا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتے وہ سچے مومن۔ وہ بلکہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ آج یہ بھی بہت بڑی عجیب بات ہے، کمزوری ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آج بے حس و بے حرکت بیٹھا ہوا ہے، وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کر رہا۔ اس سے تو ظلم کی سیاہ اور تاریخ رات مزید لمبی ہو جائے گی۔ مسلمان کو چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا ان قریب وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ جان لیں گے کہ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ کس کروٹ پر گرتے ہیں۔ یعنی یہ مکہ کے ظالم مشرک، جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں بھی ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ مسلمان جماعت کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر قلیب بدر میں ڈالے گئے، قتل کیے گئے۔ أَيَّ مُنْقَلَبٍ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کو جلد پتہ چل جائے گا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہاں در حقیقت دنیاوی سزا کا ذکر ہے، آخرت کی سزا کا ذکر نہیں، کہ دنیا میں بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ پر، کس پہلو پر گرتے ہیں اور ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے شکست کھائی، حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود نے شکست کھائی، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل اور اس کی پارٹی نے شکست کھائی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی کامیاب ہوئے. تو ایم کریں ظالموں کو پتہ چل جائے گا، جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ اور پہلو پر گرتے ہیں، یعنی کس طرح ان کی شکست اور ناکامی ہوتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی